بیان کیا۔ دوبارہ شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ جب اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے نعمتوں کا ذکر بیان فرمایا۔ اس کا فائدہ مقصد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں اور اتنے انعامات کیے ہیں تو ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ ہیں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ساری دنیا، ساری زمین میں جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے بنائیں، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، اور اس کے بعد خاص بنی اسرائیل کے اہل علم پر جو فضیلت بخشی، تو ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب پہلے تو ان کو ذرا اجمال سے بیان کیا تھا، اب تفصیلی ایک ایک کو لے کر جو ہے نا جو انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں اس کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ بنی اسرائیل کا مطلب میں نے کل بتایا تھا، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان کا نام تھا، یعنی مراد ہے کہ یعقوب کی اولاد، ٹھیک ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے کی تم پر، اور اس کو کہ میں نے بڑھائی دی تم کو تمام جہان والوں پر، یعنی تمام جہان والوں کو جو ہے نا بنی اسرائیل کو ان سب پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ مطالبہ ادا نہ کرے گا کوئی شخص دوسرے کی طرف سے کچھ بھی، یعنی جس سے جو مطالبہ ہوگا وہ اسی کو ادا کرنا پڑے گا، اور قبول نہ کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں ہو سکتی۔ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص برتاؤ میں، یعنی تمہارے ساتھ خاص ایسے سلوک کیے تھے جن کی وجہ سے تمام دنیا جہان والوں پر تم کو میں نے فوقیت دی تھی۔ اور ان الفاظ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو مخلوق کے ایک بڑے حصے پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر۔ ان خاص برتاؤں کا بیان ایک آیت کے بعد سے شروع ہوگا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص جو سلوک کیا جو عام طور پر نہیں ہوتا، وہ کیا ہیں، وہ ایک آیت کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ اور ان برتاؤں کا زیادہ حصہ ان مخاطبین کے باپ دادا کے ساتھ ہوا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کے ساتھ جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے ان کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، اس کا عام طور سے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ یعنی باپ کو فائدہ ہو، کوئی باپ کسی کے باپ کو کچھ دے تو الٹیمیٹلی وہ کس کا ہوتا ہے، اس کی اولاد کا ہوتا ہے، سب کچھ نیک نامی ہو، شہرت ہو، عزت ہو، دولت ہو، جو بھی ہو وہ باپ کا تو بیٹوں کو منتقل ہوتا ہے، اولاد کو منتقل ہوتا ہے۔ اطاعت کی ترغیب کے بعد اطاعت نہ کرنے پر دھمکی سناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ذرا اطاعت ترغیب دیتے ہیں تو اس پہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ اور ڈراتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہ تھا کہ ساری دنیا اس سے، یعنی دین لے کے آنے کا مقصد آپ سب کو یہ تھا کہ سب لوگ اس پہ ایمان لے ہیں، تو ہر طرح کی بات اس میں کبھی ڈرایا ہے، کبھی ترغیب دی ہے، کبھی جو ہے نا کسی کا واقعہ سنا دیا کہ اس کے ساتھ ہم نے ایسے کیا تھا، کبھی کہا کہ تم بھی انہی کی طرح ہو، تو اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہر طرح سے لے کے آئے ہیں اس بات کو تاکہ یہ مان لیں، تاکہ ترغیب کی وجہ سے بے خوفی نہ ہو جائیں، یعنی رغبت ہی دلائیں تو ان کو ڈر ہو ہی نہ پھر، اس لیے دونوں کو بیلنس رکھنے کے لیے ساتھ ہی فرما دیا اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں یعنی قیامت کے دن میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے کہ دوسرا اپنی نیکیاں کسی کے مطالبے میں دے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ کافروں کے لیے کسی کو سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی، جس کو سفارش کی اجازت ہوگی وہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا،
اور اللہ کا خاص بندہ اللہ کے باغیوں کی سفارش کر ہی نہیں سکتا. وہ خاص بندہ ہی کیا ہوا جو کہ باغیوں کی سفارش کر دے. اس کو تو خود ان پہ غصہ ہوگا اگر ایک بادشاہ کسی کو کہے کہ تم جس کی سفارش کرو گے میں تمہاری بات مانوں گا. ان میں ایک بندہ ہے جس نے بادشاہ کو مثال کے طور پر قتل کرنے کی کوشش کی. تو بادشاہ نے جس کو سفارشی بنایا ہے کہ تم سفارش کر سکتے ہو، وہ قاتل قتل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے سفارش کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ جبکہ بادشاہ اس کا محبوب ہے، وہ تو خود کہے گا کہ میں اس کو قتل کر دوں. ٹھیک ہے، کیونکہ کافروں کے لیے کسی کو سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے کہ یار میرے کو پیسے، ادھر تو پیسوں کی ویلیو نہیں ہے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہیں ان کی مدد بھی نہیں ہوگی کہ کوئی زوردار حمایت کر کے بچا سکے. تھانے میں پکڑ لیا نا تو کوئی سفارش والا آ گیا، کوئی زور والا آ گیا، کوئی زبردستی والا آ گیا، بڑا بچا لیا. لیکن وہاں پہ حقیقی اللہ بادشاہ جو ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اور غرض یہ کہ دنیا میں جتنے طریقے مدد کرنے کے ہوتے ہیں، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اچھا، بنی اسرائیل کے ساتھ اب جو خصوصی احسانات تھے وہ کیا تھے؟ ان پر پہلی نعمت کیا تھی؟ فرعون اور اس کی اذیتوں سے نجات. فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ نجات دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو دیتے تھے تم کو برا عذاب. کیا برا عذاب کیا تھا؟ کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ نجات دی ہم نے تم لوگوں کے آباء و اجداد کو فرعون کے متعلقین سے جو تم کو برا عذاب دیتے تھے، اور وہ اس طرح کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو، تاکہ زندہ رہ کر بڑی بڑی عورتیں ہو جائیں. یعنی یہ اس کا جواب ہے کہ زندہ چھوڑتے تھے عورتوں کو. عورت تو بعد میں بنتی، پہلے تو بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عورت اس لیے کیا کہ بعد میں انہوں نے بڑی عورتیں بننا ہے نا، اس لیے سے ان کو کہہ دیا عورتوں. اور ان کی پھر بڑی جب عورت بن جائیں گی تو پھر کیا کریں گی؟ ان کی خادمائیں بنیں گی. اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا، کیونکہ کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی. اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعارض نہیں کیا، یعنی ان کو چھیڑا نہیں کہ ان کو بھی مار دیں. دوسرے، اس میں ان کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے خدمت گاری کا کام لیتے تھے، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی. یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہو جائے. اگر تو ان کو ہوتا تو اپنے مقصد نہ ہوتا تو شاید ان کو بھی نہ چھوڑتے، لیکن اپنے کام بھی تو کروانے تھے نا، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. دوسری نعمت کیا کی؟ آل فرعون کو غرق کرنا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. دوسری کیا کیا ہم نے کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا لیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری نجات کی وجہ سے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو مع فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ قصہ اس طرح ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے. جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور سے لے کر یہاں سے نکل جاؤ. راستے میں دریا پڑتا تھا ان کو آگے سے. اب بنی اسرائیل کو بھی یہ خوف ہوا کہ اگر پیچھے واپس جائیں گے تو فرعون کی فوج ہے، بچ تو سکتے نہیں ہیں، اور اگر آگے جائیں گے تو دریا تو کیا ہوگا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ نے ہمیں بچانا ہے. اب کیا ذریعہ ہوگا کیا نہیں ہوگا اس شاید ان کو پہلے سے پتہ نہ ہو، لیکن ان کو اتنا پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں بچانا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا تو اللہ کی زمان میں آ گیا، اللہ نے ہمیں بچانا ہے. تو پھر کیا کیا اللہ
مقصد تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمارا کام کرنا ہے کسی بھی طریقے سے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات مثال کے طور پر عام زندگی میں ہم کہیں کہ ضروریات پوری کرنی ہے تو ہمیں اس بات پہ تو اصرار نہیں ہونا چاہیے نا کہ میری ضرورت اسی طریقے سے پوری ہو. اللہ نے وعدہ کیا رزق کا مثال کے طور پر, اللہ رزق دیتے ہیں اور جو قسمت میں ہے اتنا ملتا ہے, چاہے جسی طریقے سے بھی کام کر لیں, حلال طریقہ اختیار کریں حرام طریقہ, یقین تو یہ ہے کہ اللہ دیتے ہیں. تو اب اللہ نے ذریعہ نہیں بتایا, تو اس طرح یہاں پہ بھی ذریعہ نہیں بتایا تھا کہ کس طرح بچانا ہے, لیکن پتا تھا کہ بچانا ہے تو بچانا ہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا, پھٹ کے گویا کہ اس میں درمیان میں راستہ بن گیا اور یہ پار ہو گئے. فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا کہ وہ بھی آئے, ظاہر ہے اگر وہ رستے نہ ہوتے تو وہ تو آتا ہی نہ, واپس چلے جاتا. وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس آیا پیچھا کرنے کے لیے. اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے, اور یہ دیکھ رہے تھے. اس کا یہ بھی فائدہ ہے نا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کو تباہ کی ہے, تاکہ اگر یہ نکل جاتے اور انہوں نے دیکھا نہ ہوتا فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ یہ تباہ ہو گئے, تو وہ کہتے کہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا, ان کو شک رہتا. تو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ کرنے کا یہ بھی مقصد تھا تاکہ ان کو بعد میں تسلی رہے کہ اب تو اس سے خطرہ نہیں ہے ہمیں. تیسری چوتھی نعمت عطائے تورات اور شرک سے توبہ کی قبولیت. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا, پھر بنا لیا تم نے بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر بھی درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد تاکہ تم احسان مانو, یعنی تمہارے پر احسان کیے تاکہ تم احسان مانو, اور آج جو احسان ماننے کا بدلہ ادا کرو, لیکن تم تو احسان ہی نہیں مانتے, اس لیے دوبارہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہی احسانات تمہارے اوپر کیے تھے. اور یہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا ایک مدت گزرنے پر, جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا. پہلے 30 دن کا وعدہ تھا اور پھر کیا ہوا 40 کا ہو گیا. پھر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پرستش کے لیے بچڑا بنا لیا, یعنی پوجا کرنے کے لیے, اور تم اس بات میں صریح ظلم پر تھے کہ ایسی بے جا بات کے قائل ہو گئے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعون کی لشکر کو غرق کیا اور ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ دریا کے اندر رستے بنا دیے. اس کے بعد وہ ایسے بدبخت ہوئے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے, یعنی مصر سے نکل کے تو واپس آنے لگے, یا بقول بعض کسی اور مقام پر ٹھہر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے, یعنی فرعون بھی چلا گیا, جنگ جو اسی ٹینشنیں تھیں سارے ختم ہو گئی. اب ہمارے لیے کوئی آپ کے پاس شریعت ہو تو لائیں تاکہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں. موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو, ایک کتاب تم کو دیں گے. آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی, مگر شکرانہ کے طور پر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا. یعنی کہ 30 دن تو یہ کہ مل جائے, اور جب مل گئی تو اس کے شکرانے کے طور پر کیا کہا کہ 10 دن مزید عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کے لیے گئے تھے نا, جب وہ وہاں پہ تاخیر ہوگی تو شیطان نے کام شروع کر دیا اپنا پیچھے سے. کیا کیا موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے, یعنی اللہ کی عبادت میں رہے, اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا, اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر, یعنی ایک ڈائی بنا کر بچڑے کی, یعنی اس کی شکل, اور اندر خالی تھا. اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی. اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور بنی اسرائیل کے جاہلوں نے اس کو خدا سمجھ کر اس کی پرستی شروع کر دی. یہ سامری کا قصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا, تو سامری بھی اسی سال میں پیدا ہوا تھا جس سال میں بچے ذبح ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام, سامری کی جو والدہ ہے, اس نے ایک جنگل میں اس کو چھوڑ دیا, ایک جگہ پر الگ سے جہاں پہ کوئی جاتا نہ ہو, اور اللہ کے مرنا تو ہے ہی,
یا تو فرعون مار دے گا، جنگل میں مر جائے گا، تو کیا مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے بچانے کا انتظام کیا، اور انتظام کیا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو آ کر کھلاتے تھے اوپر سے آگے، یعنی اللہ نے ایسا اس کے لیے انتظام کیا کہ فرشتوں کے ذریعے اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ بڑا ہو گیا۔ اب وہ جب بڑا ہو گیا، اس نے جبرائیل السلام کو تو دیکھا ہوا تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جبرائیل السلام کا گھوڑا جس جگہ سے گزرتا ہے تو اس مٹی کے اندر نا زندگی کے آثار آتے ہیں، اس نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گئے، تھا تو یہ بنی اسرائیل کا بندہ، اسی بنی اسرائیل کا بندہ تھا، تو فرعون کے لشکر اس کو مارنے کے لیے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر سامری کی والدہ نے اس کو الگ جگہ پہ رکھ دیا۔ اب بڑا ہو گیا، اس کے بعد وہ مٹی محفوظ تھی، موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے ایک سونے چاندی کے پگھلا کے ایک قالب بنایا، قالب کا مطلب ایک ڈائی بنائی، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، یعنی کھوکھلا جسم بنا کے اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جس کے اندر زندگی کے آثار تھے، اور وہ جبرائیل اسلام کے گھوڑوں کے قدموں کی وجہ سے اس کے آثار بنے ہوئے تھے۔ تو اس نے جا کے اس میں کچھ، یعنی زندہ تو ایسا تو نہیں ہوگی جیسے کہ ہماری جان ہوتی ہے یا جیسے جانور ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حیات کے آثار آ گئے۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر بھی ہم نے تمہارے بچڑے کی پرستش کرنے سے یعنی تم نے اتنا بڑا جرم کیا، ہمارے اتنے انعامات دیکھنے کے باوجود تم نے پھر پرستش کر دی بچڑے کی، اس کے باوجود تم نے توبہ کی، تو اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم احسان مانو۔ احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو نتیجتاً کس کو ہے؟ جو مخلوق ہے، جو بنی اسرائیل ہے، انہیں کو فائدہ ہونا ہے۔ آج پورا بالا دونوں نعمتوں کی تفصیل بیان ہوئی۔ چنانچہ موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کن چیز تاکہ تم سیدھی راہ پر چلتے رہو، یعنی وہ زمانہ بھی یاد کرو یعنی جو تمہارے اوپر میں نے احسانات کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی اور فیصلے کی چیز دی۔ فیصلے کی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو تورات میں لکھے ہوئے شرعی احکام ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ شرعی احکام سے فیصلے ہوتے ہیں نا، آپس میں اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا یا آپس میں کسی کی بات نہیں بنی تو فیصلہ تو کس سے کرنا ہے؟ احکام شرعیہ سے کرنا ہے، تو وہ مراد ہیں، کیونکہ شرع ہی سے تمام اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اعتقادی کا مطلب یہ کہ عقیدے کے کوئی مسئلہ ہو، مفتی صاحب کے پاس جائیں تو وہ آپ کو مسئلہ بتائیں، تو شرعی کام ہے نا، تو یہ ہے والفرقان، یعنی فیصلے کی چیز، اس سے تمہارے درمیان جتنے معاملات ہیں عقیدے کے، وہ اس کا فیصلہ ان سے ہو جاتا ہے۔ یا فیصلے کی چیز سے مراد ایک تو احکام شرعیہ ہو سکتے ہیں، دوسرا کیا ہو سکتے ہیں؟ معجزے، معجزے سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، تو ماننے والے پھر دوسروں کو فیصلہ کن چیز دکھاتے ہیں، معجزہ، کہ بھی ایسا کام کہ اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب لوگ اس طرح کے کام کرنے میں عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ معجزے سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کن چیز معجزہ بھی ہو سکتی ہے، یا خود تورات ہی تھی کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی، یعنی تورات میں بھی تو اصل میں احکام شرعیہ ہیں نا، جب تورات میں بھی احکام شرعیہ ہیں تو اس کو گویا کہ کتاب اور فیصلے کی چیز ایک ہی چیز کے دو نام گویا کہ کر دی، کبھی اس کو کتاب کہہ دیا اور کبھی اس کو کیا کر دیا؟ فرقان، یعنی فیصلے کی چیز کہہ دی۔ اور اس کا فائدہ بھی کس کو ہے؟ اس کا فائدہ بھی عوام مخلوق کو ہے، کہ تاکہ تم راہ راست پر چلتے رہو، راہ راست پر چلتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم تمہیں، جس چیز کا تمہیں مسئلہ پیش آ جائے اور اس کا کوئی فیصلہ کرنا پڑے، تو پھر تم جو ہے نا تورات سے دے کر اپنے مسئلے کا فیصلہ کر لو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے پھر اگلے اتوار کو پڑھیں گے۔